سورہ مبارک نور میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مومنین سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں اور اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں۔ وقل للمؤمنات، اے حبیب مؤمنات سے یہ پیغام دے دو یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں اور اپنی پاک دامنی کا خیال رکھیں۔ شخص آیا پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں، آقا ضعیف العمل ہوں، میرے پاس بہت زیادہ کوئی عمل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ روزے رکھنے والوں میں سے ہوں، زیادہ عبادت کرنے والوں میں سے ہوں، ہاں یہ دو صفتیں میرے اندر پائی جاتی ہیں، کھاتا صرف حلال ہوں اور پاک دامنی کے سلسلے میں حفاظت کرتا ہوں اپنی عفت کی اور اپنی آنکھوں کی۔ فرمایا اس سے بہتر خداوند متعال کی بارگاہ میں اجتہاد اور کوشش کیا ہو سکتی ہے، اس سے بہتر عبادت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے باطن کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں مل مجاہد الشہید فی سبیل اللہ بأعظم اجرا ممن قدر فعفا، خدا کی بارگاہ میں لڑتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہونے والا زیادہ اجر و پاداش اور مقام نہیں رکھتا ہے اس انسان سے جس کے پاس قدرت گناہ ہے، اس کے باوجود بھی اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتا ہے۔ لکاد العفیف ان یکون ملکا من الملائکہ، خدا کے فرشتوں میں سے یہ ایک فرشتہ ہے۔ وہ آنکھیں جو کل کو قیامت کے دن نہیں رونے والی، ہر آنکھ نے گریہ کرنا ہے، وہ آنکھ جو گریہ نہیں کرے گی اس میں سے ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے اور اللہ کی معصیت سے اپنے آپ کو بچاتی ہے اور اپنے آپ کو روکتی ہے۔ کل کو پروردگار متعال سے سکون و اطمینان و قرار عطا کرنے والا ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے کسی کی نگاہ نامحرم پر پڑ جائے اور پھر وہ اپنی نگاہ کو بلند کر دے یا اپنی آنکھوں کو بند کر دے، اپنی آنکھوں کو دوبارہ کھولے گا نہیں مگر یہ کہ اسی وقت پروردگار متعال اس کی شادی حور العین سے فرما دیتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے بھر دے اور اس کی آنکھوں میں حرام منظر آ جائے، کل کو قیامت کے دن آگ کی کیلیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائیں، آگ سے بھر دیا جائے گا اس کی آنکھوں کو، یہاں تک کہ لوگوں کا حساب و کتاب لیا جا رہا ہو، اور پھر اس کے لیے حکم دیا جائے گا کہ اسے جہنم کی طرف بڑھا دیا۔